أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي لا تأخذه سنة له ما في السماوات وما في الأرض. من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله مولانا العظيم. صدق رسوله الكريم. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني. حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے آج سے یہ سورہ مبارکہ بقرہ کی اس آیہ مبارکہ کے بارے میں گفتگو کا آغاز کر رہے ہیں. آیت الکرسی جو ہے اس کے بارے میں جو ہمارے پاس روایات ہیں اللہ تعالیٰ کے حبیب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ سے، یہ ایک الہی خزانہ ہے جس کا طور پر حضرت کائنات سلام اللہ علیہ کو عطا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا کہ یعنی قرآن کریم کے بعد ایسے ہیں کہ جو آخری زمانے کے لوگ آئیں گے جو اس کو سمجھیں گے، ان میں سے سورہ اخلاص ہے، آیت الکرسی ہے اور سورہ حشر کی آخری آیات ہے. اسی طرح حضرت نے اور مقامات پر یہ ایک انتہائی اہمیت کا حامل ہماری زندگی کے بارے میں جو کوشچنس ہے اس کو دقت کے ساتھ اس کو غور کرنا چاہیے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ہماری زندگی کے روزمرہ معاملات کے اندر اس کی انتہائی اہمیت ہے. میں اس کے دیگر تفصیل میں خیال جب اس میں میدان میں اتریں گے میں اجمالاً اب کروں گا اس چیز کو، لیکن اس وقت صرف یہ آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ آیت الکرسی جو ہے اس کی اہمیت انسان کی روزمرہ کی زندگی کے اندر، اگر اس کے اندر جو مطالب بیان کیے گئے ہیں، جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں، انسان اگر ان سے غفلت کی طرف چلا جائے تو عملی زندگی میں جو اس کا سفر ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ چیز جو ہے اس میں خلل واقع ہونا شروع ہے. اگر آپ صرف اس ایک پہلو پہ غور کریں کہ نماز میں انسان آغاز کہاں سے کرتا ہے تو یہ اللہ ہے. اس کا جو پالیسی اسٹیٹمنٹ ہے بنیادی نظریہ ہے الحمدللہ رب العالمین. جب انسان جو ہے وہ قیام سے رکوع کی طرف چلا جاتا ہے، پھر رکوع سے وہ سجود کی طرف چلا جاتا ہے، پھر سجود سے وہ تشہد کی طرف چلا جاتا ہے. تو تشہد جو ہے وہ نماز کی پوری ایکسرسائز کا ایک آخری مرحلہ ہے جس میں انسان اس پوری چیز کا جو ہے ایکسرسائز کا جو ماحصل ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور وہ ہے تشہد. اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ آیت الکرسی کا موضوع ہے. اللہ لا الہ الا اللہ، یہ یعنی ایک سفر ہے. لقد نماز جو ہے ایک فکری سفر ہے.
اور وہ فکری کا اگر یقین پیدا ہو جائے تو پھر عملی زندگی کا سفر ہے. لیکن اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. اور اس کا اینڈ پوائنٹ کیا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اور اس کے بعد پھر جو ہے درود پڑھنے کے بعد وہ جو انسان جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہم کلام ہو رہا ہوتا ہے وہ ماڈیول ختم ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد پھر جو ڈائریکشن ہے نمازی کی وہ صدر کائنات سلام اللہ علیہ کی طرف سے مل جاتا ہے. السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ. تو یہ جو انسانی زندگی کے اندر کیونکہ یہ پوری ایکسرسائز اگر سمجھ میں آتی ہے تو پھر اور انسان اسے آداب و شرائط کے ساتھ بجا لائے تو پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے اقیم الصلاۃ و ذکر. اور جب یہ نتیجہ نکلتا ہے تو یہ جس ذکر کا ذکر کیا گیا جسے ذکری کہا گیا یہ ہے اصل وہ جوہر. جیسے کہ آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ جو پھل ہے یا کہ گوشت ہے یا کہ دودھ ہے یہ جسمانی غذائیں ہیں تو ہم اس کا جو ظاہری کیفیت کا انٹیک لیتے ہیں روٹی ہے لیکن تو ہمیں بذات ہی روٹی مطلوب نہیں ہوتی. اس روٹی کے اندر ایک جوہر توانائی ہے. جیسے بذات ہی ہم جاتے ہیں یعنی اپنی گاڑی کو حرکت دینے کے لیے پیٹرول کی ضرورت. ہمیں پیٹرول کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں بذات ہی اس کے اندر ایک جوہر توانائی چھپا ہوا ہے وہ اس کی ضرورت ہے. وہ جو ہیٹ انرجی اس میں چھپی ہوئی ہے اس ہیٹ انرجی کو ایک سسٹم انسان نے بنایا جسے انجن کہتے ہیں. وہ اس ہیٹ انرجی کو اس میں سے ایکسٹریکٹ کرتا ہے نکالتا ہے باہر. پھر اس ہیٹ انرجی کو وہ ایک ڈائریکشن میں استعمال کرتا ہے. اس ہیٹ انرجی کے ذریعے سے مکینیکل اس کو کنورٹ کر دیتا ہے مکینیکل انرجی. وہ مکینیکل انرجی جو اس میں صلاحیت ہیٹ انرجی جو ہے اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو کسی موٹر سائیکل کو یا گاڑی کو جلا دے گا. وہ ہیٹ انرجی جو ہے اس کی ہیٹ انرجی کو کنورٹ کرتا ہے اس سے مکینیکل انرجی کی طرف لے کے جاتا ہے. مکینیکل انرجی میں صلاحیت ہے کہ وہ ویل کو حرکت دے. اسی طرح سے یہ جو چیز ہے یعنی نماز ہے اس کے اندر جو ہم یہ اگر اس کو آداب و شرائط کے ساتھ انجام دیں گے اسے تو یہ ایک پیٹرول پمپ کی طرح. جیسے میں اگر آداب و شرائط کے ساتھ انجام دوں تو اس کے نتیجے میں وہ ایک چیز جو ہے وہ ہماری طرف منتقل اقیم الصلاۃ و ذکر وہ چیز منتقل ہو گئی. ذکری وہ جوہر ہے جو یقین ہے جس کی مدد سے جب جیسے کہ وہ یعنی آگے مکینیکل انرجی حرکت دیتی ہے. یہ جو ذکری کا یقین ہے اس کے اندر وہ جوہر پوشیدہ ہے. یہ یقین انسان کے ارادے کو حرکت دیتا ہے اور وہ آتا ہے اور آ کے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء. یہ نماز کی ظاہری حرکت کچھ نہیں کرتی. وہ جو جوہر توانائی ہے وہ ذکر اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا یقین وہ اصل میں آتا ہے اور آ کے انسان کے ارادے کو حرکت دیتا ہے کہ ڈو دس تھنگ اس کام کو کرو. اس کے جلال کا یقین اور جمال کا یقین جب وہ کیے تو آ کے کہتا ہے کہ یہ حکم آتا ہے کہ یہ کرو تو یہ یقین ارادے کو حرکت دیتا ہے کہ اس کو کرو. تو کہتے ہیں یہ نہ کرو تو وہ یقین جو ہے اللہ تعالیٰ کے جلال و جمال کا اس کے نظام کا وہ یقین حرکت دیتا ہے. یہ سچی سے حق ہے ورنہ یہ غلط نتیجہ نکلا ہے. یہ چیز جو ہے یہ اس کا یہ اس واسطے انسانی زندگی کے اندر یہ بڑی زبردست اہمیت کا حامل مسئلہ ہے. اور آیت الکرسی جو ہے سورہ الحمد میں اس چیز کو ابتدا میں بیان کیا گیا. اور یہ جو ایاک نعبد ہے یہ چیز جو ہے یہ رزلٹ ہے کس چیز کا؟ اس اللہ لا الہ الا اللہ اس کی یقین. اسی واسطے ہم آ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. لیکن یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی ہیں کہ جب انسان جو ہے میں آپ کو عرض کیا تھا نماز زبان نہیں سیکھتا
ہمارے ساتھ کسی کہ ہم آئے ہیں آباء و اجداد کے دین کے راستے سے، ہم زبان کے ذریعے سے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، زبان سے اپنی ہارڈ ڈسک میں ذہن میں چند ایک لفظ جمع کر لیتے ہیں، اور پھر زبان ایک مخصوص وقت سے یعنی خاص ڈائمینشن میں آ کے ان کو ہی جو ریکارڈنگ اندر کی ہوئی ہے اس کو ریپروڈیوس کرتے ہیں. یعنی کہ نماز زبان حرکت کر رہی ہوتی ہے، ہارڈ ڈسک میں جو معلومات محفوظ ہیں سورہ مبارکہ الحمد کے بارے میں، سورہ اخلاص کے بارے میں، ان کو دوبارہ بیان کرتے ہیں. حالانکہ نماز جو ہے حضرت نے فرمایا نماز صرف اتنی قبول ہوتی ہے جو حضور قلب کا طریقہ ہے، اور حضور قلب سے مراد ہے کہ انسان کے پاس اتنی چیزیں ہوں تو پھر حضور قلب پیدا ہوتا ہے، کہ انسان کے پاس جو کچھ یہ بیان کیا گیا ہے الحمدللہ رب العالمین، ان کے معانی نہیں، اس کے مفہوم کا یقین انسان کے پاس موجود ہے. اس کے جو ہم نے پچھلے دنوں بحث، اس کے مفہوم بھی نہیں، اس کا یقین چاہیے. یہ پہلی شرط ہوتی ہے حضور قلب کی. دوسری چیز ہے کہ اس چیز کا یقین ہو کہ اس وقت دونوں کیفیات میں سے ایک ہونی چاہیے ہمارے پاس. حضرت امیر المومنین نے فرمایا آئیڈیل تو یہ ہے کہ انسان اس یقین کے ساتھ مصلی نماز پر آئے کہ میں اپنے پروردگار کو دیکھتا ہوں، یعنی اس کی عظمت و جلال کی آیات کا مشاہدہ کرے اور کرے. اگر یہ یقین انسان کے پاس نہیں تو فرماتے کم از کم اتنا یقین تو پیدا کرو اپنے پاس کہ میرا پروردگار اس وقت میرے اوپر نگران ہے، جس کا پورا میں ذکر کرتا رہتا ہوں کہ سورہ مبارکہ یونس میں آیہ مبارکہ نمبر 61 میں جس کا ذکر کیا گیا کہ وما تکون فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا كنا علیکم شہودا، اس کا یقین ہونا چاہیے. یہ دوسری چیز. تیسری چیز اس کا یقین ہونا چاہیے کہ حضرت نے فرمایا کہ وہ جو میں ہر روز آج کل عرض کر رہا ہوں کہ 3 چیزیں ہیں. ٹائم لائن کم ہے، جو رزق ہے وہ مسلسل کم ہے. تو یہ جو 3 چیزیں ہیں کہ انسان کا مہلت کم ہو رہی ہے، ڈسٹینس ٹریول کم ہو رہا ہے، اور یہ پتہ نہیں کہ کب ختم ہو جائے. جو میرے اور اس اینڈ پوائنٹ کے درمیان فاصلہ ہے یہ پتہ نہیں کب ختم ہوگا. تو حضرت فرماتے اس یقین کے ساتھ نماز پڑھو تو زندگی کی آخری نماز، توبہ کا آخری نماز. کیونکہ ایک چیز ہمارے پاس ہے، 3 چیزیں ہمارے اختیار میں نہیں. نہ ڈسٹینس ٹریول کنٹرول کر سکتے ہیں، نہ ٹائم لائن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہمارا مقدر کا معین شدہ رزق ہے اس کو چینج کر سکتے ہیں. ایک چیز صرف ہے، موت کا کون سا ذائقہ چکھیں، یہ ہمارے پاس ان ہداینا السبیل اما شاکرا. یہ کیا ہے کہ میں اور آپ کیا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے یہ جو نظریات ہیں ان کے بارے میں حضور قلب انسان کے پاس ہوگا تو جو اس کے اندر جو میں نے عرض کیا کہ جو کچھ ہم بیان کر رہے ہیں اس زبان جس لفظوں کو بیان کر رہی ہے ان کلام کے مفہوم کا یقین چاہیے انسان کو. جب ہم کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ ڈائریکٹلی آیت الکرسی کے ساتھ ریلیٹ ہے. اس کا مفہوم پتہ ہونا چاہیے اور اس پر یقین چاہیے. تو اب ہم یہاں سے اس کو شروع کرتے ہیں اس چیز کو. یہ جو آیت الکرسی ہے آج کی گفتگو صرف ہم دیکھ نہیں سکتے. ایک الہ کیا ہے جب قرآن کریم بار بار اس کو ہینڈرنگ کر رہا ہے، بار بار اسٹریس دے رہا ہے. آیت الکرسی بحث ہی ساری یہی ہے، سورہ اخلاص بحث ہی ساری یہی ہے. آپ کبھی غور کریں جن چیزوں مقامات کا ذکر کیے گئے ساری کی ساری یہی رہتے ہیں. سورہ حشر کی آخری آیات کیا ہیں؟ وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ. وَاللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ. هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ. بحث ساری یہ سورہ اخلاص کیا چیز ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لا الہ الا
وہ بھی وہی بیان کرتا ہے، آیت الکرسی بھی وہی ہے۔ اس کے اندر اگر آپ چیز ایک مشترک ایک چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے، جو ہے تصور الہ، اور قرآن کریم بار بار اس نظریے پر یعنی زور دے رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ، اور وہی چیز نماز ہے، کیونکہ یہی انسانی زندگی کا کھیل، پوری زندگی اس کا مرکز و محور ہے۔ مہاراج ہم پہلے یعنی اس چیز کو یعنی ڈٹرمن کریں الہ کیا ہے، قرآن کریم جس کا ذکر کر رہا ہے، اور یہ ساری بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ عزیزان سمجھنے کی کوشش کریں، پھر سمجھ کے اگلی جب ظہر کی نماز کریں تو سمجھ کے اللہ کی بات سنیں۔ جب ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ ان سے پوچھ کر کہ آگے کیا کہ میرے بارے میں کیا کہا، تو میں آپ کو صحیح بات بتاؤں، میں بالکل یہی سمجھتا ہوں کہ میرے شعور کی منزل جیسے میرا پوتا نا یحییٰ پھر آپ میرے پاس بات، میں تیرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن لفظی یاد کر کے نہیں آتا نا کہ کہنا کیا چاہتا ہے، میرے ساتھ کیا بات کرنا چاہتا ہے۔ وہ کہتے پریشان نہ ہو، ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں دوں گا، میں قبول کروں گا۔ فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کوئی مسئلہ نہیں، میں تیرے ساتھ ہوں، جب چاہے میرے ساتھ بات کر، اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کروٹ لیتے، انی قریب، میں تیرے قریب ہوں، تیرے ساتھ ہوں، اور ہر پکارنے والے کی فریاد کو میں سنتا ہوں۔ تو یہ پریشانی نہیں، پہلے سمجھ لیا بات کو، سمجھ، اور اس کے بعد آ کے میرے پاس کیا۔ تو سب سے پہلی چیز ہے الہ۔ الہ کیا ہے عزیزان؟ الہ جو ہے، میں پہلے اس کو ڈیفائن کرتا ہوں، پھر اس کو دلیل آپ کی خدمت میں کروں۔ الہ کی ڈیفینیشن یاد، پہلے سمجھیں اس کو۔ الہ کیا ہے؟ الہ کیا ہے؟ ہر وہ شے، ہر وہ وجود جو انسان کے گرد و پیش میں ہو، اور انسان اس میں پائے جانے والے کمالات جو اپنے حواس کے ذریعے سے ان کو لمس کرے، اور اس کی عقل اس کو رہنمائی کرے کہ گرد و پیش میں کوئی بھی شے ہو، کوئی بھی وجود ہو، اس میں پائے جانے والے کمالات سے متاثر ہو۔ اور کمالات دو چیزوں سے مل کے بنتے ہیں، کمال دو، علم اور قدرت، ان کے کمبینیشن سے، جیسے کہ H2+O = واٹر، پانی بن گیا۔ اسی طرح سے حیات انسانی کے اندر جتنے بھی کمالات ہیں وہ تین چیزوں کے کمبینیشن سے بنتے ہیں، علم، انسان کا علم جمع ارادہ، اور جمع علم جمع قدرت جمع ارادہ۔ اسی طرح سے یہ کائنات ہے، یہ کائنات کیا چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ کا علم جمع قدرت جمع ارادہ، جو رحمانیت اور رحیمیت کا ذکر، وہ یہی چیزیں ہیں۔ الہ کہتے ہیں اس شے کو کہ انسان کے گرد و پیش میں پائی جانے والی کوئی بھی چیز جو ہے، کوئی بھی شے جس میں پائے جانے والے کمالات سے متاثر ہو کے انسان یہ نتیجہ نکالے، یہ گمان کرے کہ یہ مجھے بذات ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ یہ لفظ یاد رکھیے گا، بذات ہی، یہ مجھے بذات ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا کسی نقصان سے بچا سکتا ہے، یہ شناخت ہے انسان۔ اس شناخت کی بدولت عملی زندگی میں اس کے ساتھ ایک رابطہ پیدا کرے، اور وہ رابطہ کس کو؟ امید، اس سے امید کرے کہ یہ مجھے کو فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نقصان سے بچا سکتا ہے۔ اس شناخت کی بدولت دو قسم کے رابطے اس کے ساتھ کرے، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا شروع کرے، اور مشکل کے وقت میں اس سے امید پیدا کرے۔ جو وہ شے بھی ہوگی جس کے ساتھ یہ کہ اس میں پائے جانے والے کمالات سے متاثر ہو کے انسان گمان کرے کہ یہ مجھے بذات ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا نقصان سے بچا سکتا ہے،
اس شناخت کی بدولت اس کے ساتھ جو عملی زندگی کا رابطہ ہے وہ یہ ہو، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کریں، اور مشکل کے وقت میں اس سے امید وابستہ کریں۔ جو بھی شے ہو وہی الہ، اسی کو الہ کریں۔ وہ یعنی الہ کو جو قرآن کریم جو ہے وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اس کائنات میں اللہ کے سوا کوئی الہ شان الوہیت کسی کے لیے زیبا، یعنی اس کا کیا مراد ہے؟ اس سے مراد جب ہم کہتے ہیں نا اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو ہم یہ اسٹیٹمنٹ اصل میں دے رہے ہیں پروردگارا، میں نے اس کائنات پر غور کیا، اپنے وجود پہ غور کیا، میں تیری بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، سب کچھ تیرا ہے، اور اسی واسطے اس کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں کہ جس کو میں راضی کرنے کے لیے عمل کروں یا جس سے مشکل وقت میں امید وابستہ کروں سوائے تیری۔ یہ مطلب ہے۔ وہ کہتا ہے بہت اچھی بات ہے، ماشاء اللہ بہت اچھی بات ہم سمجھ گیا، لیکن اس پر دلیل تو پیش کرو کہ دلیل لاؤ اپنے کردار سے کہ تم صرف مجھے راضی کر سکتے۔ اسی واسطے سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قد افلح المومنون، ہر وہ آدمی جو اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتا ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا جب تک عمل کی دلیل نہیں لے کے آئے گا الذین هم فی صلاتهم خاشعون عن اللغو معرضون للزکوٰۃ فاعلون فاعلات۔ تو یہ الہ اس کو ہے کہ کوئی بھی شے انسان کے گرد و پیش میں جس کے بارے میں انسان یہ شناخت ڈیولپ کرے کہ اس کے اندر جو پائے جانے والے کمالات ہیں جس کا مشاہدہ وہ کر رہا ہوتا ہے، اس بنیاد پر اس سے متاثر ہو کے اس کے کمالات سے گمان کرے کہ یہ مجھے کوئی بذات ہی فائدہ پہنچا سکتا ہے یا کسی نقصان سے بچا سکتا ہے، بس وہ امکانی فائدہ حاصل کرنے کے لیے اور اس امکانی نقصان سے بچنے کے لیے اس کے ساتھ رابطہ پیدا کرے۔ وہ رابطہ کیا ہے؟ اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے اور مشکل وقت میں اس سے امید وابستہ۔ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کے بارے میں یعنی روایات میں ہے کہ جب کوئی مشکل مرحلہ پیش آتا تھا تو حضرت تدبیر سے پہلے مسجد آتے تھے، آ کے 2 رکعت نماز پڑھتے، یعنی اس کی طرف رجوع کرتے تھے جو کائنات کا حلال بستر، پھر تدبیر کی طرف، یعنی اب تدبیر پر اصل امید کس سے تھی؟ اس کو الہ گردان دے۔ اس واسطے تدبیر کے اندر بھی صرف وہ راستہ اختیار کرتے تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرنا اور اس سے ہر مشکل میں اس سے امید وابستہ۔ یہی 2 چیزیں ہیں جو کہ آپ دیکھ لی سورہ الحمد میں کیا ہے کہ جب انسان کی شناخت اس مقام پر آ جاتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، میں اب دلیل آپ کو دے رہا ہوں کہ جب یہ شناخت ہوتی ہے اس شناخت کے نتیجے میں ایاک نعبد وجود میں آتا ہے و ایاک، جب انسان جو ہے اس شناخت سے پہنچ جاتا ہے کہ اس کائنات میں کسی شے کے پاس کمال ذاتی نہیں، جو میں کلام کر رہا ہوں کمال اس کا دیا، میری نگاہیں ان کی سلامتی یہ کمال اس کا دیا، یہ سانس آ رہا ہے اور جا رہا ہے یہ کمال ہے اس کا دیا ہوا۔ تو اس لیے جب انسان کے پاس یہ شناخت آتی ہے کہ الحمدللہ رب العالمین، تو اس کے نتیجے میں انسان جو ہے ایاک نعبد فقط اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرتا اور ایاک نستعین فقط اس سے امید وابستہ کرتا جو امکانات اللہ نے انسان کو خود دے رکھے ان پر انسان کا بھروسہ نہیں ہوتا، اللہ کی قدرت سے بھروسہ۔ تو جہاں سے اس جب یہ 2 چیزیں مکمل ہوتی ہیں اب تشہد میں بیٹھ کے کہتا ہے اشہد ان لا الہ، میرے مالک میں تیری بارگاہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کائنات میں کمال ذاتی کسی سے تک
اور میرا عمل بتا رہا ہے کہ میں فقط میرا تجھے راضی کرنے کے لیے چاہتا، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے، ہر مشکل وقت میں اس سے امید بدل کرے۔ اس چیز سے کہا جاتا ہے کہ یہ الہ۔ تو بشرطے کہ اگر میں زبان سے کہوں تشہد یا ویسے کہوں یہ کلمہ کلمہ پڑھ کے تو مسلمان بن جاتا ہے، لیکن عملی زندگی میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے عمل نہ کروں، جو راستہ اس نے بتایا ان ہدینہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اس راستے پر نہ چلیں، اس کا مطلب ہے کہ صرف یہ ایک زبانی گفتگو ہے، میرا اس نظریے پر یقین، کیونکہ انسان کی فطرت یہی ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو مخاط سے حریص پیدا کیا۔ اگر اس کو یہ یقین ہے کہ ہر انسانی کمال جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے اور اس کو حاصل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کی جائے، تو پھر انسان جو ہے کبھی اپنی فطرت کے خلاف نہیں جا سکتا۔ تو آج کی گفتگو جو ہے وہ میں نے آپ کو خدمت میں کر دی، تصور الہ کیا چیز ہے؟ تصور الہ جو ہے وہ کیا ہے؟ کہ الہ اس شے کو کہتے ہیں کہ جس میں پائے جانے والے کمالات سے متاثر ہو کے انسان گمان کرے کہ یہ مجھے بذات ہی کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے اور یا کسی نقصان سے بچا سکتا ہے، بس انسانی فائدہ حاصل کرنے کے لیے یا انسانی نقصان سے بچنے کے لیے وہ اس ذات کے ساتھ، اس شے کے ساتھ یہ رابطہ ڈیولپ کرے، اس کو راضی کرنے کے لیے عمل کرے اور اس مشکل وقت میں اس سے امید کرے۔ اب قرآن کریم کا نظریہ کیا ہے کہ اللہ لا الہ الا اللہ۔ کل انشاءاللہ اس مسئلے پر بات کریں گے کہ انسانی زندگی کے اندر الہ کی کتنی مختلف شکلیں ابھرتی ہیں، انسانی زندگی کے اندر الہ کی ضرورت ہے، کیونکہ جب یہ ساری باتیں جو تمہید عرض کر رہا ہوں یہ سمجھ آئیں گی، پھر یہ اس کا مفہوم سمجھ آئے گا، آیت الکرسی کا مفہوم ورنہ نہیں سمجھ آئے گا۔ انشاءاللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ سے امیدوار ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے فرامین پر عمل پر اپنے توفیق عطا کرے۔